فضل تیرے لیے کافی. یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بدن میں درد ہے, میرے بدن کے اندر درد ہے خداوند. میں یہ جو تب ہویا جا رہا ہے میرے بدن کے اندر, اس نے میرے بدن میں درد پیدا کی ہوئی ہے اور مجھے پریشان کر رہا ہے. میں رات کو سوتا نہیں ہوں, آنسو بہاتا ہوں, میں دن کو بھی آنسو بہاتا ہوں, میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں پریشان ہوں, میں نا امید ہوں, میں اس حالت کے اندر ہوں. خدا مجھ سے یہ دور کر دے, یہ چھوٹا سا کام تو کر دے خدا. خدا اس چھوٹے کام کو نہیں کر رہا, خدا بڑا فضل نازل کر رہا ہے. اور پھر اس کو یہ بات سمجھ, آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پھر جب اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, پھر اس کے بعد اس نے ایک اور لفظ اسے کہے, ایک اور بات اسے کہی. اس نے کہا کیونکہ میری قدرت, کیونکہ میری قدرت, میرے معجزے, میری شفا, میری انائٹنگ, میری حضوری, میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اس نے کہا کمزوری میں پوری ہوتی ہے. پھر خدا نے اسے ایک اور بات سمجھائی. پہلے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا, پہلے وہ دعا پر دعا کر رہا ہے, پریشان ہے, غمزدہ ہے, پریشانی کے عالم میں ہے, اور اتنے دکھ اٹھانے کے بعد بھی پریشان ہے, اور کہہ رہا خدا میری درد کو کم کر دے, خدا میری پیٹ کو کم کر دے, میرے مسئلے کو کم کر دے. لیکن خدا کہہ رہا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات خدا اسے سمجھا رہا ہے. خدا کہتا ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. جب اسے یہ بات سمجھ آئی تو لکھا ہے پس میں بڑی خوشی سے پھر خوشی منانا شروع ہو گیا. اب خوشی آ رہی ہے اندر, اب شادمانی اندر آ گئی ہے. اب اس کو وہ یاد نہیں ہے, اب اسے وہ کانٹا چبھا یاد نہیں آ رہا, اب اسے وہ پریشانی یاد نہیں آ رہی, اب وہ اسے برے حالات یاد نہیں آ رہے, اب اسے ڈپریشن یاد نہیں آ رہا, اب اسے قرضہ یاد نہیں آ رہا, اب اسے وہ چیزیں یاد نہیں آ رہی, کیونکہ وہ خدمت خدا کی قدرت اپنے اندر بنانے کے لیے کر رہا تھا, اور وہ خدا کی رائنٹنگ, خدا کا فضل اپنے اندر لانے کے لیے ان ساری چیزوں کو کر رہا تھا. اور خدا نے جب اسے سمجھایا تو اسے کہا کہ میری قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی, اور یہ بات آج تک ایماندار سمجھ نہیں پائے, یہ کلیسیاں سمجھ نہیں پائی, اور یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے, انڈرسٹینڈ کر نہیں پائے اس مکاشفے سے, اس بھید سے, کیونکہ خدا کا جلال کمزوری میں ظاہر ہوتا ہے, خدا کا فضل کمزوری میں آتا ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں, جب ہم نیچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں, جب ہم خدا کے فضل کو آتے ہیں تو ہمیں چھوٹا بننا پڑتا ہے تاکہ خدا کا فضل ہم پر بنا رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دور ہونے کی ضرورت ہے, اس نے ان چیزوں کو پھر سمجھا نہیں ہے. پہلے رو رہا ہے, التماس کر رہا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا کا فضل کیا ہے, خدا کی فیور کیا ہے, خدا کا جلال کیا ہے. وہ ان چیزوں سے متاثر تھا, وہ ان چیزوں سے قدرت سے کام کر رہا تھا. جب اس کو پتا چلا اب یہ پراپرلی میرے اندر رہے گا, اب یہ پراپرلی فضل میرے اندر بنا رہے گا, اب یہ پراپرلی خدا میرے اندر رہے گا. ہم ہمیشہ خدا پر منفی باتیں کرتے ہیں, ہم خدا کے آگے اپنی منفی باتوں کو شیئر کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں کو خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں جن کا ہماری برکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنی برکت, اپنی عیش و آرام, اپنا چین سکون جو ہے وہ ان چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے بدن کو سکون دیتی ہے, جو ہمارے بدن کو سکون دیتی ہے. اگر آپ دھوپ میں ہیں تو آپ ہمیشہ چھاؤں کی تلاش کریں گے, اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ روٹی کی تلاش کریں گے, اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے آپ پیسے کی تلاش کریں گے, اگر آپ کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے آپ لوگوں کی تلاش کریں گے, اگر آپ کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے آپ اس کو تلاش کریں گے. جس دن آپ یسوع کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے یہ چیزیں اس
اچھے آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں. یہ آپ کی برکت ہے, یہ آپ پر خدا کا فضل ہے, یہ آپ کا خدا یہ ترس ہے, یہ خدا کے حضور سے آپ کے لیے انعام ہے. یہ انعام ہے آپ کے لیے. آپ اپنے انعام کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, آپ ان چیزوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے خدا میں پریشان ہوں, میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اس نے کہا میں پریشان, اس نے کہا پریشان نہ ہو, روپے پیسے کے لیے پریشان نہ ہو, بیماری کے لیے پریشان نہ ہو, میرے جوڑوں کا درد ختم نہیں ہو رہا, میرے بدن کا درد ختم نہیں ہو رہا, میری شوگر نارمل نہیں ہو رہی, میرا فلاں مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس نے کہا ان سارے مسئلوں کو پیچھے رکھ, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اس نے کہا میرا فضل تجھ پر بنا رہے گا, اور پھر جب تو کمزور ہوگا تو میری قدرت تجھ میں چھائی رہے گی, میری قدرت تیرے اندر بنی رہے گی. یاد رکھیں جب ہمارے اندر پریشانی آتی ہے ہم کمزور رہتے ہیں. یاد رکھیں اگر کسی شخص کے اندر کوئی کسی چیز کی کمی نہ ہو تو وہ کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے گا, وہ کبھی گھٹنوں کے بل آنے کی کوشش نہیں کرے گا, وہ کبھی آنسو بہانے کی کوشش نہیں کرے گا, وہ کبھی دعا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتا سب بیلنس چل رہا ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. میرا روپیہ پیسہ بھی ٹھیک ہے, میری اولاد بھی ٹھیک ہے, میرا کاروبار بھی ٹھیک ہے, میرا گھر بھی ٹھیک ہے, میری ہر چیز خدا پوری کر رہا ہے. پھر خدا ایک چیز بیچ میں سے کھینچ لیتا ہے. کیوں کھینچتا ہے؟ تاکہ آپ گھٹن پکڑا جائیں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کمزوری میں خدا کی قدرت کو ظاہر کر سکیں, تاکہ آپ کو فیل ہو. خدا آپ کو فیل کروانا چاہتا ہے, خدا آپ کے اندر ایسی فیلنگ لانا چاہتا ہے. خدا اپنا ہونے کا احساس دلاتا ہے انسان کو, اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے انسان کو. خدا جب انسان کمزور پڑتا ہے تو خدا اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے, اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں, میں ہوں, میں زندگی کی روٹی ہوں, میں اچھا چل رہا ہوں, میں وہ پھر دروازہ ہوں, میں زندگی کا پانی ہوں, میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتاری گئی. جو اپنا ہونے کا احساس آپ کو, اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں آپ صرف خدا کو لفظی یاد کریں گے, لفظی یاد کریں گے کہ خدا نے سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے, مینج کیا ہوا ہے, سب کچھ, کسی چیز کی پریشانی نہیں, کچن بھرا ہے, پاکٹس بھری ہے, بچے ٹھیک ہیں, کوئی ہمارے گھر میں بیمار نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کچھ ٹھاک ہے, زبردست ہے. ہم صرف جسٹ خدا کو صرف ایک معبود کے طور پر اس کو یاد کریں گے, خدا کو ایک خالق کے طور پر یاد کریں. لیکن وہ ایک کمزوری اس لیے کھینچتا ہے کہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلائے کہ میں ہوں, میں ہوں. پھر جب انسان کمزوری میں بل بلاتا ہے, کمزوری میں روتا ہے, کمزوری میں پھڑ پھڑاتا ہے, بھٹکتا ہے, اپنے سر کو پٹکتا ہے, پریشان ہوتا ہے, آنسو بہاتا ہے, ان ساری چیزوں سے پریشان ہوتا ہے, پھر وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے. پھر خدا کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, تو ان چیزوں کے لیے کیوں پریشان ہے, تو ان باتوں کے لیے کیوں پریشان ہے, تو میرے فضل کو یاد کر, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, میں تیرے لیے کافی. یاد کریں آپ, ضرورت نہیں ہے کہ فضل کو مزید ڈیفینیشن بتائی جائے آپ کو. شریعت جب آئی تو شریعت گناہ کو ہم پر عیاں کرتی ہے, اور جو فضل ہے, فضل آپ کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ فضل کے حقدار ہیں یا آپ پر فضل ہونا چاہیے. یہ فضل اس لیے ہوا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یہ خدا کی محبت ہے, یہ خدا کا پیار ہے, یہ خدا کی فیور ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے خدا سے محبت رکھی, اس نے ایسے انسان سے جو گناہ آلودہ تھا, پریشان تھا, بیماری کے, کمزوری کے, لاچاری کے اندر تھا, خدا نے اس کے ساتھ محبت رکھ کر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا.
دیا اور انسان پر فضل کر دیا. اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یہ بات پر اس کو پھر سمجھ آ گئی. اس نے کہا خدا میں کن چیزوں کے لیے دعا کر رہا تھا, میں کن باتوں کے لیے دعا کر رہی تھی, میں کن چیزوں کے لیے دعا کر رہی تھی, اور مجھے تو سمجھ ہی اب آیا ہے. میں کمزور ہی رہنا چاہتا ہوں, میں زور آور نہیں ہونا چاہتا, میں اپنی بیماری سے رہائی نہیں پانا چاہتا, میں اپنے آپ کو زور آور نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں کمزور ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیرا فضل تیری قدرت میرے اندر بنی رہے. جس دن آپ زور آور ہوں گے خدا کا روح آپ سے جدا ہو جائے گا, خدا کا روح آپ سے جدا ہو جائے گا. جس دن آپ سمجھیں گے میری پرسنالٹی ہے, میرا ایٹیٹیوڈ, میرا بولنا, میرا کرنا, میری ایجوکیشن, میرا کچھ نہیں ہے, میں زیرو ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, اس دن خدا کا جلال, خدا کا فضل آپ کے اندر بنا رہے گا. جس دن آپ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ایجوکیشن بڑی اہمیت رکھتی ہے, میں بڑا اچھا بولنے والا ہوں, میں بڑی اچھی دعا کرنے والی ہوں, میں بڑا اچھا پریچ کرنے والا ہوں, لیڈ کرنے والا ہوں, میں یہ کرنے والا ہوں, میں وہ کرنے والا ہوں, میں یہ کرنے والی ہوں, اسی دن خدا کا روح آپ سے جدا ہو جائے گا. آپ خدا کے روح کو رنجیدہ کر دیں گے, اور خدا کا روح جب رنجیدہ ہوتا ہے پھر زندگیوں سے جدا ہوتا ہے. جہاں سے پاک روح جدا ہوتا ہے وہاں پر وہ چیزیں جو ابلیس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اب کہیں خدا میں کمزور ہی رہنا چاہتا ہوں, میں تاکہ تیری قدرت, تیرا فضل میرے اندر بنا رہے. آئیں دعا مانگنا شروع کیجئے گا, آئیں خدا کی شکر گزاری